اقتدار کی لالچ نے انہیں بھی دھوکہ دے دیا. اپنے باپ دادا کو بھی بھلا بیٹھے اور اقتدار کی خاطر اتنا طویل سفر طے کر کے مرو پہنچ گئے. حکومت کی لالچ میں دین و ایمان چلا جاتا ہے. تم نے دیکھا کہ کیسے ولی عہدی کی خاطر اپنا دین و ایمان گوا بیٹھے. علی ابن موسیٰ حکومت کی لالچ میں ہے, تم وہ فضول باتیں کر اقتدار رہے کی ہو. لالچ میں ہے. سنا, وہ اقتدار کی لالچ میں ہے, وہ اقتدار کی لالچ میں ہے. ایسی باتیں کر رہا ہے, ہو سکتا ہے کہ مسلمان سچ ہے لیکن ہمیں پتہ کرنا چاہیے. کس بات کا خوف ہے؟ نہیں چاہتے کہ شک و تردید سے نجات پاؤ؟ اگر میں مسجد میں گیا تو ہو سکتا ہے سپاہیوں کو شک ہو جائے, مگر تم پر انہیں شک نہیں ہوگا. مجھے اپنی جان جانے کا کوئی خوف نہیں. تو پھر اور کوئی راستہ نہیں. کیا ایسا نہیں ہے؟ یہ سوال تمام لوگوں کے ذہن میں ہے. یقیناً علی ابن موسیٰ کے پاس اس کا کوئی مناسب جواب نہیں ہے. مسجد میں داخل ہونے کے لیے تمہیں 2 سپاہیوں کے پاس سے گزرنا ہوگا. خنجر آستین میں چھپا کر لے جاؤ تاکہ محافظوں کو تم پر شک نہ ہو. علی ابن موسیٰ نماز کی امامت کروا رہے ہوں گے. احتیاط سے صفوں کو عبور کرنا اور علی ابن موسیٰ پر وار کر کے فرار ہو جانا. اب اٹھو. کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. پوچھو میرے بیٹے تاکہ جواب دوں, اور اگر تم جواب سے مطمئن ہو گئے تو یہ خنجر جو تم نے آستین میں چھپا رکھا ہے اسے پھینک دینا. آپ نے مامون رشید کی ولی عہدی کیوں قبول کی؟ میرے بیٹے, یہ لوگ زیادہ گمراہ ہیں یا عزیز مصر؟ عزیز مصر اور اس کے قریبی افراد تو خدا کو بھی نہیں مانتے تھے, مگر یہ لوگ خدا کے منکر نہیں ہیں. حضرت یوسف خدا کے پیغمبر تھے اور میں رسول خدا کا جانشین ہوں. جیسا کہ قرآن میں ذکر ہے, حضرت یوسف نے عزیز مصر سے والی اور حاکم بننے کا تقاضا کیا, جبکہ مجھے مامون رشید کی ولی عہدی کو قبول کرنے پر مجبور کیا گیا. سلام ہو میرے مولا آپ پر. مجھے پہچانا آپ نے؟ آخری بار مدینے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا. آپ پر بھی سلامتی ہو. ہم کبھی بھی اپنی شیعوں کو نہیں بھولتے. تمہیں کیسے بھول سکتے ہیں ریان؟ آپ کا خاص لطف ہے. آپ کی ولایت کے ذریعے خدا ہماری ہدایت فرماتا ہے. اے ریان, خدا قرآن میں فرماتا ہے, کیا لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ وہ صرف اس بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور ان کا امتحان نہیں ہوگا. بارش کے راستے میں ایک سچی کہانی پر مبنی اینیمیشن فلم دیکھیے نگاہ ٹی وی پر. نگاہ TV.com